السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری پیاری عزیز محترم بہنوں، آج ہم نون ساکن اور تنوین کے فوائد سمجھیں گے۔ میری بہت ساری عزیز طالبات کو انہیں سمجھنے میں مشکل دقت ہو رہی ہے، تو آج میں کوشش کروں گی کہ عام فہم انداز میں آپ لوگوں کو نشاندہی کروا سکوں۔ جی، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا۔ اظہار میں غنہ نہیں ہوتا، نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ اخفا اور ادغام میں غنہ ہوتا ہے، نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ اور اقلاب میں نون ساکن اور نون تنوین کو میم سے بدل دیتے ہیں۔ ان کو سمجھنے کا عام فہم انداز یہ ہے کہ ہم مجموعے ذہن میں رکھیں گے کہ کون سے حروف کے بعد کون سا قاعدہ ہوتا ہے۔ جیسے حروف ہلکی ہو تو اظہار ہوگا، یعنی ہم نون ساکن اور تنوین کے بعد دیکھیں گے کہ اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو وہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملونہ کے حروف میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو ادغام ہوگا، اور اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد نہ حروف ہلکی ہے نہ یرملون ہے بلکہ با ہے تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ حروف ہلکی 6 ہیں، اسی طرح حروف یرملون بھی 6 ہیں، 6 اور 6 12، اور 1 با 3 حروف ہو گیا، اور الف جو ہوتا ہے وہ کی طرح ہے، اس لیے یہ ٹوٹل 14 حروف ہے، تو 29 میں سے 14 حروف نکلے، باقی یعنی کہ جو 15 حروف ہے وہ حروف اخفا ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد نہ حروف ہلکی ہے، نہ حروف یرملون ہے، نہ با ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ حروف اخفا ہیں، اور جب حروف اخفا آئیں تو اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ صرف اتنی سی بات ہے، مضمون کو ذہن نشین رکھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل پھر آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جیسے اب ہم مثال کے طور پہ سمجھ لیتے ہیں، ہم سب کی تمام فوائد کی دو مثالیں سمجھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آئے۔ جیسے میم، نون، زیر مل، غین، زبر غا، فا، واو، پیشو، من، غفو، را، دو، زیرن، من، غفورن۔ جی یہاں پہ نون ساکن کے بعد کیا آیا؟ غائن آیا۔ ہم یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد والے حرف پہ غور کریں گے کہ بعد میں کون سا حرف آ رہا ہے۔ من غفورن، نون ساکن کے بعد غائن آیا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ غائن حروف ہلکی میں سے ہے۔ نون ساکن کے یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ اسی طرح با، زبر با، لام، زبر لا، بالا، دال، دو، زبر دن، بالا دن، حمزہ کھڑا زبر آ، میم، زیر می، آمی، نون، دو، زبر نن، آمینن، بالا دن، آمینن۔ اب یہاں پہ دال پہ تنوین ہے، نون تنوین ہے، نون تنوین کے بعد ہم نے فوراً دیکھنا ہے کہ کون سا حرف ہے، تو یہاں پہ حمزہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ حمزہ حروف ہلکی میں سے ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، تو یہاں پہ اظہار کا فائدہ ہو رہا ہے۔ جی آگے ہم ادغام کی مثالیں سمجھیں گے۔ جیسے میم، یا، زبر مین، یا، زبر یا، مین یا، قاف، واو، پیش کو، مین یا قو، لام، پیش لو، مین یا قولو۔ یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، ہمیں کیسے پتا کہ یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے؟ تو ہم دیکھیں گے کہ نون ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے۔
تو ہم نے دیکھا کہ نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے اور یا حرف یرملونہ میں سے ہے، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے۔ جی اسی طرح با زیر بی، ہا زبر رح، بی رح، میم زبر ما، بی رح ما، تا میم دو زیر تم، میم نون زیر من، برحمت من ہا پیش ہو، برحمت منہ، تو یہاں پہ تا کے نیچے دو زیر ہیں، نون تنوین ہے، نون تنوین کے بعد میم آیا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ میم حرف یرملونہ میں سے ہے، تو ہمیں یہ بات واضح کرتی ہے کہ یہاں پہ ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ من ہو، نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے، تو یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہے کہ یہ حروف حلقی میں سے ہے۔ اسی طرح اب آگے ہم دیکھیں گے کہ اقلاب کس صورت میں ہوتا ہے، جیسے میم نون زیر میم، با عین زبر با، دال زیر دی، من بعدی، یہاں پہ من میں نون ساکن تھا، اس کے بعد با آ گیا، تو ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ اقلاب ہے، یعنی نون ساکن جو ہے اس کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ مثال ہم نے نون ساکن کی سمجھی، ابھی ہم تنوین کی مثال سمجھیں گے۔ قاف واو زبر قو، لام دو زبر لم، قولم با زبر با، لام یا ذیلی، قولم بلی، غین دو زبر غن، قولم بلیغن، یہاں پہ قولن پہ نون تنوین ہے، تنوین کے بعد ہم نے دیکھا کہ با آ رہا ہے، تو اس لیے نون تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کریں گے۔ یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو اقلاب ہوتا ہے۔ اب ہم اخفا کا قاعدہ سمجھ لیتے ہیں۔ جی میم نون زیر میاں، تو یا زیر طوی، میاں طوی، نون دو زیر نن، میاں طوی نن، یہاں پہ نون ساکن ہے، تو ہم نے نون ساکن کے بعد دیکھنا ہے کہ کون سا حرف آ رہا ہے، تو اب نون ساکن کے بعد تو آ رہا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ تو نہ حروف حلقی میں سے ہے، نہ حروف یرملونہ میں سے ہے، اور نہ یہ با ہے، تو یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تو آیا ہے۔ جی آگے دیکھیں، تنوین کی مثال بھی ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ قاف واو دو زبر قو، لام دو زبر لن، قولن سین زبر سا، دال یا زیر دی، سدی، دال دو زبر دن، سدیدن، تو ہم نے دیکھا کہ لام کے اوپر نون تنوین ہے، نون تنوین کے بعد نہ حروف حلقی ہیں، نہ حروف یرملونہ ہے، نہ حرف با ہے، سین ہے جو حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، قولا سدیدن۔ جی میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ عام فہم انداز میں آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ جائے، اگر پھر بھی کہیں سے سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ لوگ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ جی میری انگین دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، فی امان۔